ہندوستان میں لہر اٹھی تھی ہندوؤں کی، چھوڑ دیں آپ بات کریں کہ مسلمانوں کی شدی کرو، ان کو واپس ہندو کرو، اس کے اوپر عمل درآمد ہوا تھا، اور ہمیں نظر آتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ جو مودی آج کر رہا ہے وہ آج کی بات نہیں ہے، وہ سوچے سمجھے اس کے مطابق کافی عرصے سے اس کے اوپر وہ لگے رہے ہیں، اور جب تک لگے رہیں گے، جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہم میں طاقت ہے روکنے کی۔ ہم کون ہیں؟ پاکستان کس نے بنایا؟ پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں نے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ مسلمانوں کے لیے، تاکہ وہ اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق کر سکیں۔ جیسے جنرل قیوم صاحب نے فرمایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ اچیو نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ وہ ہم کیوں نہیں کر سکے؟ ذرا اس کے اوپر غور کریں۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا، اس سے پہلے کوئی پاکستان نہیں تھا۔ جب پاکستان 14 اگست 47 کو بنا تو اس میں جو علاقے ملے، مشرقی بنگال، پنجاب، سندھ، بلوچستان، فرنٹیئر پروونس، اپنی مرضی کے ساتھ فیڈریشن بنا۔ فیڈریشن بن کے انہوں نے اکٹھے کہا کہ ہم کام کریں گے ملک کے لیے، قوم کے لیے، اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے۔ اس وقت پاکستان کے پاس کیا تھا؟ مشرقی بنگال غریب ملک، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ مغربی پاکستان جو ابھی ہے اس کی طرف آتے ہیں، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس میں تقریباً کچھ نہیں تھا، بلوچستان میں تقریباً کچھ نہیں تھا، سندھ میں کافی کچھ تھا۔ سندھ کا کراچی اس وقت پیرس آف دا ایسٹ تھا۔ پنجاب کو جب لیتے ہیں تو پنجاب کی ایک حد بنتی ہے، دریائے جہلم لے لیں، دریائے جہلم کے مشرق کی طرف علاقہ، کھاتے پیتے لوگ، سارا کچھ ان کے پاس تھا، لیکن جو اس کے مغرب کی طرف رہتے ہیں ان کے پاس کچھ زیادہ چیزیں نہیں تھی، غربت تھی۔ 1947 میں جب میں پنڈی سے مظفر آباد جایا کرتا تھا اوڑی کی طرف کشمیر میں لڑنے کے لیے، تو 17 میل سے لے کے مظفر آباد تک لوگ اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے بخشش مانگنے کے لیے۔ آج ماشاءاللہ وہی علاقہ ہے جو بہت ساری چیزیں پیدا کرتا ہے۔ پاکستان جب بنا اس کے پاس کوئی سنترا نہیں تھا، کیلے نہیں تھے، لیچی نہیں تھی، امرود نہیں تھے، آم نہیں تھے، اور آج دیکھو یہ ساری چیزیں، جتنا فروٹ پاکستان میں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، سنبھالا نہیں جاتا ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب 14 اگست 47 کو پاکستان بنا تو جو ادھر وہ لوگ جو پاکستانی تھے انہوں نے محنت کی، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کام کیا۔ آج جو پاکستان ہے، جو جس کو دیکھتے ہیں کہ موجودہ حالت، تو کیا حالت ہے؟ پاکستان ٹوٹ چکا، وہ پاکستان نہیں ہے جو پاکستان 1947 میں بنا تھا۔ ابھی بھی کوشش جاری ہے پاکستان کو توڑنے کی۔ کون توڑتا ہے؟ ملک ٹوٹتا ہے لڑائی لڑو، یا پھر جو باشندوں کو خریدو، شراب دو، پیسہ دو، عورت دو، اور ان کو شاباش دو، اور ملک کو اندر سے توڑواؤ۔ روس اندر سے ٹوٹا، اسی طرح سے ہمارا دشمن جو اگر آپ سنبھلیں 14 اگست 47 کو جب پاکستان بنا،
تو دنیا میں پاکستان سب سے بڑا اسلامی ملک تھا، بر اعظم کے طور کے اوپر وہ زمینی لحاظ سے 5واں بڑا ملک تھا دنیا میں، اور سب کو اچھا نہیں لگا۔ ہم جو پھر پاکستانی تھے تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کس کو اچھا نہیں لگا۔ ہندوستان کو اچھا نہیں لگا کیونکہ ان کا مذہب چھوڑ کے اب مسلمان بن کے پھر اپنا نیا گھر بنا لیا پاکستان میں، ہندو آپ کی شدی کرنا چاہتا تھا۔ کمیونسٹ جو ہیں ان کو پسند نہیں آیا، روس جو ہے اور باقی کمیونسٹ ملک جو تھے ان کو پاکستان اچھا نہیں لگا۔ یہ کدھر سے آ گیا بیچ میں؟ اسلام لے کے، برابری لے کے، جو بھی اسلام کی تعلیم ہے، کروسیڈز شروع سے چلتے آئے، ہوتے رہے، مسلمانوں کے خلاف جنگیں ہوتی رہی۔ یہودی خلاف تھے کہ یہ ہمارے جو شروع سے جو لڑائی آ رہی ہے یہودیوں کی اور مسلمانوں کو کہ ہماری سلطنت چھین لی، وہ بھی جو سارے ان کو پسند نہیں آیا۔ عیسائی جو تھے ان کو بھی نہیں پسند آیا، اور سب سے خراب بات یہ ہے کہ کئی مسلمان ملک بھی تھے جن کو پاکستان پسند نہیں آیا۔ ان کو سب سے چوٹی پر مصر تھا۔ مصر جو اس وقت اپنے آپ کو اسلام کا لیڈر سمجھتا تھا، اس کو دھچکا لگا اور اس کو پسند نہیں آیا، اور ایجپٹ کافی دیر تک ہمارے تک کرتا رہا۔ ہمارے بازو میں افغانستان جس کو کہتے ہیں، افغانستان غریب ملک، غریب فقرے، کچھ نہیں ہوتا تھا ان کے پاس۔ پارٹیشن سے پہلے افغانی نکلتے تھے تو میوہ بیچتے ہوئے، ہنگ بیچتے ہوئے راس کماری تک جاتے تھے، سیلون تک جاتے تھے اور لون دیتے تھے، اور جو رستے میں جو کام کرتے تھے وہ 2-3 کام کرتے تھے۔ ایک تو وہ منی لینڈر تھے، پیسہ دیتے تھے، آئٹینرنٹ منی لینڈرز کے طور کے اوپر۔ سردیاں جب ہو جاتی ہے افغانستان میں تو ہندوستان میں آنا شروع ہو جاتے، پیسے دیتے جاتے، واپس چلے جاتے، پھر بعد میں جب آتے تو پیسے لیتے رہتے۔ ڈرائی فروٹ لاتے تھے گاؤں میں، ہمارے لوگوں کے ادھر جو ہے کچی مٹی کے ساتھ لا کے ہمارے مکان بنایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو بینک شینک ہوتے تھے یا بڑے امیر لوگوں کے گھر ہوتے تھے، ان کے اوپر وہ چوکیدار کا کام کرتے تھے۔ یہ رول تھا افغانیس کا پارٹیشن سے پہلے۔ آج کیا ہے، کیوں ہے، اس کو کیا کیا مدد دی گئی، کس نے دی پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، آپ مجھے بہتر جانتے ہیں۔ آپ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ جب پاکستان بنا، مائگریشن ہوئی، لوگ چھوڑ کے آئے جس کو ریفیوجیز کہتے ہیں۔ کچھ تو مجبوراً آئے گھر سے نکال کے، کچھ ان لوگوں میں ایسے بھی آئے جن کو پاکستان نہیں تھا، جو کہ ان لوگوں کے ایجنٹ تھے جو چاہتے تھے کہ پاکستان نہ بنے، پھلے پھل گئے، اس کو توڑو۔ ان میں سے کئی مسلمان بھی تھے جو ہندوستان سے آئے، جو پاکستان کے خلاف تھے، ان کا کام جاری رہا۔ ہم جو پاکستانی ہیں، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے دشمن کو نہیں پہچانا، آج تک نہیں پہچانا۔ جو دشمن اپنے کو نہیں پہچانتا، جو مارا جاتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن آپ کا ہندو۔ میں پھر جاتا ہوں، پاکستان بنا جب، انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان نہ بنے، نیگوشیشنز ہوتے رہے۔ پھر اس کے بعد ولبھ بھائی پٹیل، ان کا جو انٹیریئر منسٹر تھا، انہوں نے کہا پاکستان کو بننے دو، 25 سال سے زیادہ نہیں چلے گا۔ اور پاکستان 25 سال سے زیادہ نہیں چلا، 25 سال کے بعد ٹوٹ گیا۔ کیسے ٹوٹا؟ ہمارے اپنے بندوں نے توڑا ہے۔ پاکستان کو پاکستانیوں نے توڑا۔ 1965 میں ہندوستان کو لے لیں، پارٹیشن سے پہلے برٹش انڈین آرمی دنیا کی ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ ہوتی تھی۔ 62 میں جب چائنیز نے ان کو مارا تو وہ زندگی ان کی ذلت میں ختم ہو گئی۔ اتنی بڑی فوج جو دنیا کی بہترین فوج میں سے ایک تھی، ان کی بےزتی ہوئی تو وہ بےزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے، وہ اپنی عزت بحال کرنا چاہتے تھے۔ 62 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ عزت بحال کریں۔ عزت تبھی بحال ہوتی ہے جب ہندوستان کی فوج کسی ملک سے لڑتی ہے اور جیتتی ہے۔ نگاہ ہمارے جغرافیہ کے اوپر، برما کے ساتھ لڑتی ہے تو وہ بات نہیں بنتی۔
नेपाल کے ساتھ نہیں بنتی، بھوٹان کے ساتھ نہیں بنتی، سکم کے ساتھ نہیں بنتی. اگر بنتی ہے تو صرف پاکستان سے لڑو اور پاکستان کی جنگ جیتو، ان کو مارو تو پھر بحال ہوتی ہے. ہم فوجیوں کو 1962 میں پتہ تھا، 63 میں، کہ ہندو تیاری کر کے روس کے ساتھ یا اور لوگوں کے ملنے کے ساتھ ہم پہ حملہ کرے گا. ہم نے اس کی تیاری شروع کر دی. پاکستان کی فوج جو شروع میں تھی اس میں جو اعلیٰ قیادت تھی وہ نہیں تھی. غدر ہندوستان کے بعد انگریز نے جب حکومت کی تو انگریز اچھے مسلمان قابل مسلمانوں کو اوپر نہیں آنے دیتا تھا، ان کو خچر ڈرائیور ہی رکھتا تھا یا لیبر بٹالینز میں ہی رکھتا تھا. ان کو فائٹنگ فورس میں زیادہ نہیں ترقی دیتا تھا. ہندو، سکھ، ڈوگراس اور جاٹس وغیرہ کو زیادہ دیتا تھا. کوئی ہندوستان کی فوج میں، برٹش آرمی میں پھر ایسی بٹالین نہیں تھی جو پورے مسلمانوں کی ہو. باقیوں میں سے ایک ایک کمپنی ہوتا تھا تاکہ مسلمان پھر دوبارہ اپنی آزادی کے لیے لڑائی نہ لڑ سکے. تو پاکستان کی فوج نے تیاری شروع کی 62 میں. جب 65 نے حملہ کیا گیا، ہندوستان کو زون تھا کہ وہ پاکستان کو مار لے گا. کیوں؟ جب پاکستان بنا تو ہندوستان کے ساتھ اس نے کشمیر کو جپھا مار لیا. کچھ نہیں کر سکتا تھا پاکستان. پاکستان تھا ہی نہیں اس وقت کچھ تھا. اس کے بعد انہوں نے جوناگڑھ کو بھی جپھا مار دیا. حیدرآباد دکن جو کہتا تھا کہ میں آزاد رہوں گا، اس کو بچھوتے اس کو زبردستی لے لیا. اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے، گریٹر بھارت انڈیا بنانے کے لیے، پریویس اشوکاز امپائر بنانے کے لیے صرف پاکستان رہ گیا. صرف پھر اس پہ بھی انہوں نے حملہ کیا. پاکستان پہ حملہ سب سے زیادہ خطرناک ہونا تھا چھم جوڑیاں سے. چھم جوڑیاں سے، وزیر آباد سے فوج کو، پاکستان کو، 55 کو کاٹنا 3 گھنٹے کا کام ہے. ہم نے وہ راستہ روکا. ہم نے پتا کہ اس کو نہیں ہوگی. ہم نے 65 میں چھم کو لے لیا. اس کے بعد ہم نے اخنور کی طرف جانا شروع کیا. اس نے حملہ کیا کہ پاکستان کے اوپر کیا تو فوج کو کشمیر کے نالے سے نکالنا پڑا تھوڑا اور ادھر بھیجنے کے لیے آیا. پاکستان فوج میں بھی اس وقت کافی کوتاہیاں کی جو آج بتانے کی بات کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ پاکستان کو مٹانا چاہتے ہیں. ابھی تک لگے ہوئے ہیں. آدھا پاکستان توڑ چکے پاکستانیوں کو خرید کے، حملہ کر کے نہیں. اس میں جو فوج کو کہتے ہیں، فوج جو لڑی ہے مشرقی پاکستان میں بہادری سے، تاریخیں پڑھو، لوگوں کے کمنٹس پڑھو باقی دنیا کے، کہ پاکستان کی فوج کتنی تھی مشرقی پاکستان میں اور کتنی دیر کیسے لڑتی رہی. ہندوستان کے فوج کے چیف نے پاکستان فوج کو سلام کیا ہے کہ اس سے بہتر کوئی لڑائی نہیں لڑ سکتا. فوج کی پرورش کون کرتا ہے؟ سویلین حکومتیں کرتی ہیں، سویلین سپریم ہوتی ہیں. سویلین اور فوج کی لڑائی نہیں ہوتی. فوج اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کے ماتحت ہوتے ہیں اور اس کا کہنا مانتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں. سول سپریم ہوتی ہے. فیڈریشن ہے، فیڈریشن میں فیڈرل کیبنٹ ہے، سب کچھ اس کے نیچے آتا ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ ساری الیکشنوں کے بعد جو ہماری جمہوریت ہے وہ آتی ہے اور اس کے بعد آتی ہے. اگر کمی خامیاں ہوتی ہیں تو پھر ان کے اوپر آپ سوچو کہ کمی خامیاں کیا ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں. میں پھر آپ کو واپس فوج کی طرف لے جاتا ہوں. کشمیر میں جو کچھ ہوا شروع میں 47 میں، اس وقت پاکستان کی کیا حالت تھی؟ 13 اگست 1947 کو پاکستان نہیں تھا، پاکستان فوج بھی نہیں تھی. 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا تو پھر پاکستانی فوج بھی وجود میں آئی. پاکستانی فوج میں وہ لوگ آئے جو اس وقت برٹش
انڈین آرمی میں تھے، چاہے جدھر بھی تھے، جاوا سماٹرا بٹاو یا جدھر بھی تھے، وہ ان کو مجبوراً پاکستان کی سرحدوں میں آنا چاہیے. ان کو آنا پڑا. جنرل ٹکا، جنرل شریف، جنرل مجید، سارے لوگ یہ ہندوستان کی فوج میں نہیں رہ سکتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم مسلمان ہندوستان جو رہ گئے اس میں تھے، ہمیں موقع دیا گیا کہ مرضی ہے تو پاکستان چلے جاؤ، نہیں تو ہندوستان کی فوج میں نوکری کرتے رہو. تو ہم میں سے کچھ لوگ آ گئے، ان میں سے ایک میں تھا. جنرل عتیق تھے، جنرل لطیف تھے، جنرل آپ کے فارن منسٹر کیا نام تھا، فارن منسٹر صاحبزادہ یعقوب تھے. اسی طرح سے وہ لوگ سارا کچھ چھوڑ کے آئے. پھر ایک ساتھ اور بھی ہے کہ پاکستان غریبوں کے لیے امیروں نے بنایا تھا، غریبوں نے نہیں بنایا تھا. پاکستان بنانے والے سارے امیر تھے، سارے ولایت کے پڑے ہوئے تھے، سب دینا جانتے تھے، لینا نہیں جانتے تھے. پاکستان بننے کے بعد وہ سب دیتے رہے. یہ چلتا رہا تقریباً 1946 سے یا اپنا 1956 تک. 56 کے بعد پھر حالات بدلنے شروع ہو گئے. حالات کیسے بدلے؟ اس کے بعد یہ حالات پھر کیسے بدلے؟ ایک چیٹ آئی ہے مجھے، اس نے میرا سلسلہ توڑ دیا. کیا کریں گے، کیسے کریں گے، کیا نہیں کریں گے، پاکستان کو بنائیں گے، کیسے بنائیں گے؟ پاکستان کو خریدو، پاکستان کے لوگوں کو خریدو، پاکستان کے خلاف لڑاؤ. پاکستان اس وقت تک قائم ہے جب تک پاکستان کی فوج میں دم ہے. یہ وہ کوشش کر چکے، وہ دیکھ چکے. پاکستان کی فوج کو توڑو. فوج کی قوت کو توڑو. قوت کو توڑنے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک تو ان کو برگلاؤ، سول اور فوج کو لڑاؤ، اور دوسرے فوج کا جو کنٹرول ہے ویسے ہاتھوں میں دے جو قابلیت نہ رکھتے ہوں. سویلین سپریم ہے، ان کا کام ان کے نیچے آتے ہیں، سارے کچھ آتے ہیں. آج بھی یہ چیز ہو رہی ہے، جاری ہے. آپ سمجھیں اپنے چالے کے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا. یہ ابھی فرق کہ جو پاکستان میں ابھی ہوا، جو موجودہ پاکستان کی حالت ہے، میں فوجی ناطے سے آپ سے سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، جب فوج سول میں آتی ہے، کام کرتی ہے، تو ان ایڈ آف سول پاور طریقہ ایک لکھا ہوا ہے. سویلینز آتے ہیں فوجی انسٹالیشن کو تباہ کرنے کے لیے یا مارنے کے لیے، جس کو بچانے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے حکم دیا ہوا ہے، چاہے وہ یونٹ ہو یا فوجی کا گھر ہو. ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ لائن ہے، اس سے آگے مت جاؤ. آگے آئیں گے تو ہم فائر کریں گے. نہیں رکتے تو فوج فائر کرتی ہے ہوا میں، رک جاؤ نہیں تو ہم آپ کے فائر کریں گے ٹانگوں کے اوپر. نہیں رکتے تو پھر فوج کی ٹانگوں کے اوپر گولی چلاتے ہیں. اس کے بعد جو زخمی ہو جاتے ہیں ان کے لیے حکم ہے ان کو اٹھاؤ، ہاسپٹل جاؤ، لک آفٹر کرو. لاہور میں جب کور کمانڈر کا گھر جلا ہے، اس میں جو رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے کیوں استعمال نہیں کیا گیا؟ گارڈ ہوتی ہے ادھر، گارڈ نے کیا کیا، کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو آپ بعد میں دینا. اسی طرح سے جو میوالی میں ہوا، سرگودے میں ہوا، جی ایچ کیو میں ہوا، یہ ہوا پاکستان میں. دراصل پاکستان میں نہیں ہوا، پاکستان صوبوں میں سپلٹ ہے. لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری صوبوں کی ہے، سینٹر کی نہیں ہے. پنجاب ذمہ دار ہے راولپنڈی کے لیے، لاہور کے لیے، میاں والی کے لیے، سرگودا کے لیے. پنجاب گورنمنٹ نے کیا کیا؟
گورنمنٹ کی کارکردگی کے لیے دیکھنے کے لیے کہ چیف منسٹر کام ٹھیک کرتا ہے کہ نہیں، گورنر ہوتا ہے، اس کی مدد کے لیے چیف سیکرٹری ہوتا رہا، آگے وہ جس کو آپ نظام کہتے ہیں، انتظامیہ کہتے ہیں، ڈفرینٹ طبقہ دار ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا ڈیوٹیز پوری کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان میں بدقسمتی سے تنخواہ لیتے ہیں کام نہ کرنے کی، کام کرنے کی تنخواہ نہیں لیتے۔ موٹی مثال لے لو، آپ گھر سے نکلیں، یہ ٹریفک کو لے لو، ٹریفک وارڈرز ہیں، کس واسطے ہیں؟ کنٹرول کرنے کے لیے۔ کیا وہ کنٹرول کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ تو تنخواہ کیوں لے رہے ہیں؟ اس کے بعد میں نے کہا پاکستانی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا۔ میں نے یہ کہا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ گھر ہوتا ہے، جو گھر کا ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتا ہے بیوی بچوں کا، نوکروں کا خیال رکھنا۔ اسی گھر کو جب بڑا کر دو تو وہ ملک بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ملک کے جو ذمہ دار ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا کابینہ ہوتی ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، پھر ان کی جیری ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھا رہے؟ زیادہ قصور سفید بالوں والوں کا ہے، جن کی عمر زیادہ ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کی۔ گھر سے لڑکا نکلتا ہے موٹر سائیکل لے کے، 16 سال عمر ہے، پیچھے بیٹھا ہے 12 سال عمر کا بھائی، سر کے اوپر کریش ہیلمٹ نہیں ہے، تو پھر کیوں باہر نکلنے دیتے ہیں؟ حکومت دولی کیوں کرتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کس کا قصور ہے؟ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ٹھیک طور نہ کریں۔ پاکستان کی فوج کی بات کر دی، ختم میں نے۔ اس کے بعد ایکس سروس مین، جس کا میں اپنا پیٹرنی چیف ہوں، وہ بتاتا ہوں کہ اس کے کیا کارنامے ہیں۔ آج تقریباً 30 لاکھ ایکس سروس مین ہیں پاکستان میں، آرمی، نیوی، ایئر فورس، کنسٹیبلری، رینجرز، لیویز ایٹسٹرا۔ ان کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ایکس سروس مین سوسائٹیز۔ ویٹرن سوسائٹی ہے ایک لاہور میں، صرف آفیسرز کے لیے۔ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی، جس کا میں پیٹرن چیف ہوں، وہ آل رینکس کے لیے سب سے لیے اور سب سے بڑی ہے، اور یہ رجسٹرڈ این جی او ہے، نان گریجویٹ آرگنائزیشن، 1991 سے۔ اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ میں نے جو آج کل ان کا جنرل امجد شعیب صاحب ان کے صدر ہیں۔ جنرل ان کو چاہیے تھا کہ الیکشن کراتے، نیا صدر چنتے، کیونکہ ہر 3 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے۔ میں 15-16 سال پریزیڈنٹ رہا ہوں، لیکن ہر دفعہ الیکٹ ہوا ہوں تو اس کے بعد ہوا ہوں۔ میرے بعد حمید گل صاحب بنے تھے، اس کے بعد امجد شعیب صاحب بنے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ الیکشنز کروائیں اپنے ایکس سروس سوسائٹی کے۔ اور خاص طور پہ جب ان کو اریسٹ کیا گیا، کیونکہ پریس تو نان پولیٹیکل ہے، یا پولیٹیکل باتیں نہیں کرتی، انہوں نے پولیٹیکل بیان دیا تو ان کو قید کر لیا گیا۔ اسی دن ان کو چاہیے تھا کہ وہ چھوڑ دیتے، کہتے کہ یہ نیا پریزیڈنٹ چن لو۔ تو میں ڈیمانڈ کرتا ہوں ایکس سروس سوسائٹی کے انتظامیہ سے، جنرل امجد صاحب سے، کہ آپ نئے الیکشن کروائیں اور نیا صدر جو ہے بنے چنے، اس کے بعد جو کوئی کارروائی انہوں نے کرنی ہے نہیں کرے۔ میں پاکستان ایکس سروس سوسائٹی کی 2 چیزوں کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے کی ہیں۔ پہلی چیز ہے دھماکہ، ایٹمی دھماکہ۔ ایٹمی دھماکے کی بابت یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف نے کیا، کسی کے کہنے کے اوپر کیا، سویلین ایک بندے کے اوپر، کیونکہ وہ سویلین نے کہا تھا آپ دھماکہ کرو نہیں تو ہم دھماکہ آپ کا کر دیں گے۔ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ نام سارے جانتے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، مرحوم ہیں ابھی۔ بالکل جھوٹ ہے۔ ایٹم بم کی بابت میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جی ایچ کیو سے 1970 میں ریکمینڈ کیا گیا کہ ہندوستان ایٹم بم بنا رہا ہے، ہم کو بھی بنانا چاہیے۔
ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نے یہ انالیسس کر کے اپنے چیف کو جنرل یحییٰ کو بھیجا. جنرل یحییٰ جو پریزیڈنٹ بھی تھے انہوں نے اپروو کیا. انہوں نے جو پھر کام جو لیا اس کو کرنے کے لیے اس کے اوپر کام کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد ضیاء الحق نے کام کیا. ضیاء الحق کے بعد اسحاق صاحب نے کام کیا. اس کے بعد بے نظیر نے کام کیا. سارے ان سب کے مہربان ہیں کہ انہوں نے ایٹم بم بنانے کے لیے مدد کی اور خفیہ رکھا. میں پاکستان میسائل کمیٹی کا چیئرمین تھا تھرو آؤٹ. جب ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یہ مندات بھیجا کہ ایٹم بم بناؤ, میں اس وقت ڈائریکٹر تھا. میں کریٹ کرنے والا ہوں. مئی 98 میں حمید گل میرا ساتھ تھا, میرا ساتھی تھا, میرا ماتحت تھا. ہم نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد ہالیڈے ان میں, جس کو آج اسلام آباد ہوٹل کہتے ہیں. اس کو اپنے انٹرنیشنل پریس کو بلایا ہوا تھا. امریکہ بھی تھے, جرمن بھی تھے, روسی بھی تھے. اس میں ہم نے کہا نواز شریف کو تم دھماکہ کرو, نہیں تو ہم آپ کا دھماکہ کر دیں گے. وہ ہمارا پریشر تھا کیونکہ ایکس سروس مین کا پریشر بہت تھا. ایکس سروس مین کئی بچے ہیں نا جو فوج میں ہیں, جو ساری قربانیاں دیتے ہیں, آپ کے جس کی وجہ سے پاکستان زندہ رہتا ہے اور آپ آرام کی نیند سوتے ہیں. تو کسی سویلین کا یہ کہنا کہ اس کے کہنے کے اوپر بنا وہ غلط بات ہے. اس کو ذرا سیدھا رکھو. اس کے بعد ابھی آپ موجودہ حالات کے اوپر آتے ہیں کہ موجودہ حالات کیا ہیں, کیسے ہیں, کیا نہیں. ملک میں افراتفری ہے, سیاسی طور پر افراتفری ہے, معاشی طور پر ہے, اکنامکلی کدھر ہے. ہم سب مر رہے ہیں, ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, کوئی ہم کو لڑوا رہا ہے آپس میں. ہم ان کی شے پہ آ کے رشوت لے کے, پیسہ لے کے, یا جو کچھ بھی لے کے کر رہے ہیں. جب تک اس کو آپ کنٹرول نہیں کرتے پاکستان کو تکلیف رہے گی. موجودہ صورتحال کا حال, پہلا حال تو یہ ہے نیگوشیشنز ہو سکتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اور باقی اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ, تو کرو, لیکن ایک حد ہے. 5 دن, 10 دن, 15 دن ان کو دے دو. اگر نہیں نیگوشیشنز کامیاب ہوتے یا نہیں کرتے تو پھر پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ الیکشنز اناؤنس کرے تاکہ کام کو پتہ لگے کہ اس کا فیوچر کیا ہونا ہے, کدھر کو جانا ہے. موجودہ اسمبلی 15 اگست کو اپنے 5 سال پورے کرتی ہے. اس کے بعد کوئی ڈیٹ دے دے اپنی 2 مہینے 3 مہینے کے اندر, 90 ڈیز کے اندر, اکتوبر میں دے دیں, نومبر میں دے دیں, آپ اناؤنس کریں. اب اگر آپ نہیں اناؤنس کریں گے تو یہ جھگڑا ہوتا رہے گا. صوبائی اسمبلیاں 2 توڑی جا چکی ہیں. 2 کا صوبائی حکومتوں کا حق ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ان کے جب 5 سال پورے ہوتے ہیں, یہ چیف منسٹر جو ہیں صوبائی کے, ان کا ہے. بہتر اگر ہو سکے کہ اگر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز جو ہیں وہ ایک ہی دن ہو, اکٹھے ہوں. the sooner the better. اس کے بعد معاشی حالت ٹھیک کرنے کے لیے ہیڈ آف دا فیملی کے طور پہ گھر کے اگر تکلیف ہے, پیسہ کم ہوتا ہے تو پھر اپنا خرچہ کم کرتے ہیں. کئی چیزیں میاں بیوی مل کے کاٹ دیتے ہیں, خوراک میں کاٹ دیتے ہیں, یا کئی سٹیپس لیتے ہیں. اسی طرح سے پرائم منسٹر کا فرض ہے کہ جو آج تکلیف ہے ہماری, اس میں خرچے کم کرے. یہ جو لام ڈوری فیڈرل منسٹر کی رکھی ہوئی ہے, اس کی کیا ضرورت ہے؟ کتنے ہیں؟ 50, 60, 70 منسٹر. اسی طرح صوبوں میں بھی ہیں, ضرورت نہیں ہے. امریکہ اتنا بڑا ملک ہے, کتنے فیڈرل منسٹر ہوتے ہیں؟ جاپان میں کتنے ہوتے ہیں؟ چائنا میں کتنے ہوتے ہیں؟ پاکستان کوئی انوکھا ملک ہے جدھر ہر بندے کو رشوت کے طور پہ وہ منسٹر بنایا جاتا ہے. پھر ان کے پرکس جو ہیں ان کو بھی دیکھو کو کیا کیا پرکس دینے چاہیے, کیا کیا نہیں دینے چاہیے. ہمت کرو.
اور یہ سارا کچھ تبھی ہوگا جب آپ نیکسٹ گورنمنٹ ویسی لائیں گے جو کر سکیں. اس کے لیے پھر یہ جو چلے ہوئے کارتوس ہیں جن کو ہم اپنے سیاسی لیڈر کہتے ہیں، جن کی وجہ سے موجودہ حالات تک پہنچے ہیں ہم، ان کو چھوڑو، اپنے بچوں کو آگے کرو. میں التجا کرتا ہوں آپ کو کہ اپنے بچوں کو آگے کرو. 30 سال اور 50 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں، یوتھ جس کو کہتے ہیں، وہ آگے آئیں، وہ سنبھالیں اپنے ملک کو. جو آج منسٹر ہے کل کو خود الیکشن کے لیے مت کھڑا ہو، اپنے بیٹے کو کھڑا کرے. اسی طرح سے باقی لوگ جو ہیں وہ بھی کریں گے. ووٹ جو ہے، ووٹ ضروری ہوتا ہے. ووٹ کے اوپر بھی میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ووٹنگ میں کیا خرابی ہے. مثال لے لیتا ہوں عمران خان کی. عمران خان 7 کانسٹیچوئنسی سے اگر الیکشن لڑتے ہیں تو 7 کانسٹیچوئنسی، جس کانسٹیچوئنسی سے انہوں نے لڑائی لڑی ادھر لوگوں نے اس کو ووٹ دیا. لیکن جس جگہ پہ خود نہیں کھڑے ہوئے، اگر چودھری محمد علی ایک کانسٹیچوئنسی میں کھڑا ہے اور اس کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور جو اس کی کانسٹیچوئنسی کے لوگ جانتے تھے یہ تو محمد علی تو اچھا بندہ نہیں ہے، لیکن عمران خان نے اس کو ٹکٹ دے دیا، تو اس کو مت ووٹ دو. کیونکہ وہ آپ عمران خان کو ووٹ نہیں دے رہے، وہ آپ پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں، جو آدمی اس کو دے رہے ہیں جو اس قابل نہیں کا دینا چاہیے. اس کو آپ دونوں ریکنسائل کریں. بہترین طریقہ ہوتا ہے اگر پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہو، متناسب نمائندگی کے اوپر کھڑا ہو. تو اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، صرف یہ بتاتا ہوں کہ پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں، الیکشن سے پہلے وہ لسٹ دے دیتے ہیں کہ اگر ہم 100 بندے جیتے تھے 1 سے لے کے 100 تک یہ ہمارے ممبر ہوں گے، 20 جیتے ہیں تو یہ ہوں گے. اس کے بعد چینج نہیں ہوتی ہے. یہ سارا طریقہ ہم نے دیکھا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، کرنے تھے سارا کچھ. تو التجا میری جوانوں سے ہے، پیرنٹ سے ہے، سفید بالوں والوں سے ہے، اپنی ڈیوٹی بچائیں، اپنا ملک بچائیں، ملک بنائیں، ٹھیک راستے پہ کریں، کام کریں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، جیسے روزہ رکھنے کے بعد آپ کرتے ہیں. پاکستان میں کوئی آدمی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، سبھی چاہتے ہیں کہ کوئی اور کر دے. ایسے تو گزارے نہیں ہوتے. تو اس واسطے جو ہے سارا کچھ جو ہے الیکشنز کے طور کے اوپر الیکشنز کراؤ، ڈیٹ کراؤ، جلدی کراؤ، پیس کے بھی الیکشنز کراؤ، نیو چاری کراؤ. یہ موٹی موٹی باتیں آج کی کرنے والی ہیں. اپنے آپ کو سنبھالو، دشمن کو پہچانو. جو دشمن نہیں پہچانتا وہ مارا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پدرن سلطان بود میں مت رہو، ماضی میں زندگی مت کرو، ماضی میں مت رہو. حاضر زمانے کا سوچو، مستقبل کا سوچو. ایجوکیشن میں ہم کدھر ہیں؟ مساوات ہے ایجوکیشن میں؟ سب بچوں کے لیے ایجوکیشن نہیں ہے. شیم. صحت کی فیسلٹیز ہیں سب کے لیے؟ نہیں ہیں. نوکریاں ہیں سب کے لیے؟ نہیں ہیں. تو کس کے لیے کیا ہے؟ جو شرفا ہیں، جو شریف ہیں، وہ جو گھر بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسا نہیں لیتے، قصور ان کے جو گھر سے نہیں نکلتے. جب ووٹ دیتے ہیں تو خیال رکھو جو بہترین آدمی ہے آپ کی کانسٹیٹیوئنسی میں، آپ کے خیال میں، آپ کے لیے، آپ کے اس محلے کے لیے اس کو ووٹ دو. اگر کوئی بھی نہیں ہے تو جا کے 2 ووٹوں کے اوپر نشان لگا دو تاکہ آپ کا ووٹ کینسل ہو جائے، اس کو کوئی استعمال نہ کر سکے. یہ عام ہیں، موٹی موٹی باتیں ہیں. ابھی جو میں سوال آپ سے جو سوال کوئی پوچھنا چاہتے ہیں کسی طرح سے، تو میں کوشش کروں گا سوال کرنے کی. کدھر ہے چشتی صاحب؟ یہ بتائیے کہ جو 9 مئی کو جو واقعات پورے ملک میں ہوئے، فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے. دیکھیں پلیز ایک آدمی سوال کرے ایٹ اے ٹائم، جو سوال سمجھ بھی آ جائے تو میں جواب دوں گا. جو حملے ہوئے فوجی تنصیبات پر لاہور میں، جناب جلایا گیا، ریڈیو پاکستان کی عمارت جلائی گئی، جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا، اس پہ آپ کا کلیئر سٹانس کیا ہے؟ کیا جو ان واقعات میں ملوث لوگ ہیں
جس سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے، کیا ان کو سزائیں ملنی چاہیے؟ آرمی ایکٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی شروع ہونی چاہیے، کیا آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ کیا سوال مجھے سوال سمجھ نہیں آیا، میں ہیئرنگ پرابلم ہے میری، میں ابھی سوال سمجھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اور اس کے پیچھے جو سیاسی جماعت ہے یا ورکرز ہیں انہیں سزائیں ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے، اور آرمی ایکٹ جو لگا رہے ہیں اس کے اوپر کیا کہنا ہے؟ ویری گڈ کوشچن، ماشاء اللہ۔ دیکھیں، سزا کئی قسم کی ہوتی ہے، وارننگ کے طور پر بھی ہوتی ہے، پنشمنٹ کے طور کے اوپر بھی ہوتی ہے، کیوریٹو پنشمنٹ بھی ہوتی ہے۔ ترکی میں ناصر الدین ہوجہ محفوظ گلا، اس کی بات کرتا ہوں آپ سے۔ ناصر الدین ہوجہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہتے بیٹے یہ لے لوٹا پانی کا، جا کے بھر کے آیا، میں وضو کروں نماز پڑھوں۔ بیٹا گیا 4 قدم تو اس نے کہا ادھر آؤ، وہ آیا، اس نے اس کے زور سے لپڑ مارا، کہتا توڑنا مت۔ کہتا بابا آپ نے لپڑ کیوں مارا؟ میں نے تو توڑا تو نہیں تھا۔ کہتا توڑنے کے بعد لپڑ مارنے کا کیا فائدہ؟ آپ پریڈکٹ کریں کہ کیا ہونے والا ہے، اس کے آپ کا ضرورت ہے جی، پھر اس کے بعد جو ہے سارا سوال کریں۔ ابھی اس کے بعد جو ہوتا ہے، دوسری چیز یہ ہے، فوراً جو کام کیا جاتا ہے وہ کرنے والا ہوتا ہے، اس میں ڈیلے نہیں کرتے۔ آپ بچوں والے ہیں، آپ کا بچہ غلطی کرتا ہے، آپ کو اس وقت کرتا ہے، آپ اسی وقت لپڑ مارتے ہیں۔ آپ یہ تو نہیں کہتے 2 دن کے بعد لپڑ ماریں گے۔ اگر 9 مئی کو اگر سارا کچھ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، کیا ایکشن لیا گیا؟ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، کیسے ہی ہوا، کب ہوا، کس کی ذمہ داری کی نہ ہو، انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کر رہی تھی، کیا کیا انہوں نے، کیوں نہیں کیا، جدھر حملہ تھے ادھر گاڑی تھی، کیوں نہیں تھی، سارا کچھ اس کے لیے انکوائری کرو، چاہے فوج کی علیحدہ کرو، چاہے جوائنٹ کی سول کرو۔ حکومت جو ہے حکومت سپریم ہے، جو حکومت فیصلہ کرتی ہے اس کا حکم مانو، کرو، سزا دو جنہوں نے قصور کیا ہے، قوم کو بتاؤ کہ جس نے قصور کیا کیا قصور کیا ہے، چھپانے کی کیا بات ہے؟ کیوں نہیں ہمت کرتے؟ جب آپ کو ہمت سچی بات بتانے کی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ آپ نہ حکومت کر سکتے ہیں، نہ ملک ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میں پیٹرولیم منسٹر تھا جالا کے زمانے میں، مجھے رات کے 2 بجے ٹیلی فون آیا کہ توت ایئر فیلڈ میں آگ لگ گئی ہے۔ تو میں نے کہا پھر آگ لگ گئی تو بجھاؤ۔ ہمارے پاس بجھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بجھانے کے لیے لوگ سنگاپور سے آئیں گے۔ تو پھر میں نے کہا سنگاپور کو بتا لیا؟ نہیں۔ تو میں کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، سنگاپور کو بتاؤ۔ بلا لیا۔ پھر میں نے یہاں پر، میرا سیکرٹری تھا مسیح الدین، میں نے کہا مسیح میں صبح 6 بجے جہاز کو بول دو مجھے لے کے جائے توت ایئر فیلڈ، پریس میرے ساتھ جائے گی، آپ میرے ساتھ چلیں، جا کے دیکھیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ میں صبح ایئرپورٹ پہ پہنچا تھا، سارے لوگ جانے کے لیے تیار۔ میرے سیکرٹری صاحب مجھے ایک طرف لے جا کے کہتے ہیں سر آپ یہ پریس سارے ساتھ لے رہے ہیں تو ساری دنیا کو پتہ لگ جائے گا کیا ہوا۔ اور میں نے کہا وہ آئل فیلڈ میرے باپ کی ہے، آئل فیلڈ پاکستان کی ہے، پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ آپ کا ملک ہے، آپ سے کیوں چیزیں چھپائی جائیں؟ آپ کا کام ہے بتانا۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کی پرورش ٹھیک کی ہوئی ہے، آپ نے سارے کچھ کیا ہو تو سارا کچھ ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ مذہب اسلام کی بات کرتے ہیں جو کہتا ہے سچائی کو مت چھپاؤ، اگرچہ آپ اس میں کہ رشتہ داروں کا نقصان ہوتا ہو۔ شرم کی کیا بات ہے؟ بتاؤ قوم کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا، غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگو۔ جیسا کہ یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے کہا کہ ایٹمی دھماکہ جو ہے ایکس سروس سوسائٹی کے دباؤ پر کیا گیا تھا، آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اس کے تناظر میں یہ کہوں گا کہ ابھی کچھ اطلاعات ہے کہ جو نئے آرمی چیف ہیں انہوں نے کچھ فوج کے اندر میں کچھ لوگوں کے خلاف جو ہے کارروائی شروع کی ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ طور پر کورٹ مارشل دیگر کارروائی کی گئی۔ کیا ایکس سروس سوسائٹی اس یہ بھی مطالبہ کرے گی یا یہاں پر بھی اسٹینڈ لے گی کہ جن لوگوں نے
फौज के अंदर रहते हुए दूर से तजावुज किया और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में मुलविस रहे, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई की जाए। जी क्या कहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान के सालार ने कुछ एक्शंस ले रहे हैं अगेंस्ट पीपल हु आर वर्किंग विद इन आर्मी। तो मकसद ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि क्या उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? सर्विसमैन सोसाइटी का दबाव इस मामले में केस होगा? सिविल सोसाइटी क्यों दबाव डालेगी? ये देखे, एक तो होता है हकीकत का जानना, दूसरा होता है जो बात सुनी है उस पर यकीन करना। पहले हकीकत को पता करो, जिसने कसूर किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। जो कौन लोग हैं जो आप कहते हैं कि नाम बताओ, उनको एजेंसीज को बताओ कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, किरदार से पता लग जाता है। अब मोहल्ले में आप जब रहते हैं तो मोहल्ले में घर रहते हैं, आपको सारे मोहल्ले के मुंडे कुड़ियों को सबको पता होता है कौन क्या करता है क्या नहीं करता। इसी तरह से आपको आपकी फौज है, आपके बच्चे उधर हैं, आपके बच्चे उधर नहीं हैं, उनका करो। मैंने कहा आपके बच्चे लाओ, मैंने कहा अभी पैसे जो है उसके 30,000 आपके 30 लाख तकरीबन एक सर्विसमैन है। मैंने देखे मैंने नौकरी की है पाकिस्तान में, लेफ्टिनेंट से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक, वजीर भी रहा हूँ, सारा कुछ जगह जगह मैंने। मुझे आपके ख्याल में कितनी दुनिया जानती होगी पाकिस्तान में? मैं आर्टिलरी स्कूल में 4 साल इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, मेरे पढ़ाए हुए जर्नैल भी बने, उनके बच्चे भी, उनके पोते अभी तक मुझको मिलते हैं, मेरे साथी। मैं कोयटे में 2 साल इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, उधर जो पढ़ाए हैं मैंने 2 साल में स्टूडेंट्स को कहते हैं जर्नैल भी बने, उनमें सारे मेरे कितने साथी बनते हैं। मैंने कराची में नौकरी की है, मलेर में की है, लाहौर में की है, पेशावर में की है, नशहरे में की है, उगी में की है, जिस जगह नौकरी की है, जेल में की है, उधर मुझे कितने लोग नहीं जानते। एक्स सर्विसमैन 30 लाख अगर एक बंदा 10 वोटरों को भी इन्फ्लुएंस करता हो तो 3 करोड़ वोट तो हमारा कहना मानते हैं। काम अपना जो मर्जी करें, हमारा हक है उन्हें 30 करोड़ को कहना क्या करो क्या नहीं करो। पाकिस्तान एक सिविल सोसाइटी ने जब इस तरह से उसमें देखा कि हमको कोई पूछता नहीं है, एक्स सर्विसमैन की ना इज्जत है ना कदर है, जब जर्नैल है तो वो सारा कुछ कर सकता है, रिटायर हो जाता है तो फिर वो बैंक वाले के पास जाता है कि सर इधर सर्टिफिकेट दे दो कि आई एम स्टिल अलाइव, बेटा लानत है। ऐसे बंदे क्या क्या ऐसे बड़ी चीज़ें। उस वास्ते उसको के लिए पाकिस्तान एक्स सर्विस सोसाइटी ने अपना विंग खोला था पॉलिटिकल जो पैसे जो है वो नॉन पॉलिटिकल है, उसका पॉलिटिकल विंग था, वो तहरीक तमीर पाकिस्तान के तौर के ऊपर था, वो अभी भी है। उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। मैं तो इनवाइट करता हूँ आपको जो लोगों भले का 30 और 50 साल की उम्र के जो जवान हैं आए हमारे साथ रब्ता करें, उसको ज्वाइन करें और देखें हमें अगले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे हम भी ये जी। जनरल साहब मेरा सवाल आपसे, आप जनरल साहब चिश्ती साहब को भी बता दीजिएगा, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का जिक्र किया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है और आलमी तौर पर जो है टूल्स जो यूज किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया जो है वो यूज किया गया, उसके ताने बाने यहाँ भारत से ऑपरेट होते हैं, उनके ऑपरेटर सोशल मीडिया यूट्यूब जो भी XYZ है वो वहाँ से ऑपरेट होकर असाइनमेंट बाकायदा तौर पर यहाँ पे दी जाती है, रेटिंग आती है, पैसे मिलते हैं उसके। क्या इस टूल्स के खिलाफ भी आप कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं? क्योंकि जो आलमी ताकतें हैं वो अपने ममालिक में सोशल मीडिया जैसे टूल्स को कंट्रोल करती हैं और वादर की तरह यहाँ इन ममालिक में छोड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ ये टूल यूज हुआ है वो टूटे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के 9 मई का जो बड़ा सानिया था, उसको साजिश थी, उसको नाकाम बनाया गया। हादसा अभी नहीं, ये 3-4 साल से कंटिन्यू यूज होता रहा, तो क्यों उसको आजाद छोड़ा गया? इसको मैं जी जनरल साहब देते जो जी सवाल क्या है वो आप दे दें सर, आप दे दें, आप दे दें। या देखिए क्वेश्चन आपका ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे फॉरेन कुव्वतें हैं, जिसमें इंडिया पेश है, वो इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करता है, वो पैसा भी प्रोवाइड करता है, और मुल्क के अंदर अफरा तफरी का ये जो आलम क्रिएट होता है इसके पीछे इंडिया है। और सोशल मीडिया हो, जैसे मैंने आपकी बात की 5th जनरेशन या हाइब्रिड वॉर की,
تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور ہماری جو یہ سوسائٹی ایکس سروس مین کی ہر پاکستانی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ میک شور کرے کہ ان کی جڑوں تک جائے، تاکہ نہ وہ ٹیررزم کو پروموٹ کر سکیں اور نہ ہی وہ سوشل میڈیا کے تحت پاکستان میں حقارت اور نفرت کو جنم دیں، ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ اور یہ فیسز ہمارے اپنے ہیں، پاکستانی فیسز استعمال ہوتے ہیں، باہر بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جنرل چشتی صاحب نے بڑی ایک فکر انگیز گفتگو شروع میں جو کی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پیچھے جایا جائے اور دیکھا جائے، اور یہ سارے نیٹس ختم کرنے چاہیے۔ دیکھیں، میں جنرل قیوم صاحب نے کیا آپ کے سوال کا جواب دیا، میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہر روز آپ DGISI کی بات کرتے ہیں، فلاں کا DIG ہے، یہ کرتا دھرتا وغیرہ سارا۔ انٹیلیجنس جو ہے، ملٹری انٹیلیجنس علیحدہ ہے، نیول انٹیلیجنس علیحدہ ہے، ایئر انٹیلیجنس علیحدہ ہے، پھر ان سب کو ملا کے انٹر سروسز انٹیلیجنس بنتی ہے جس کا ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے۔ یہ جو ملٹری ایئر فورس نیوی کی انٹیلیجنسز ہے وہ اپنے چیف کے نیچے ہیں، اس کا کہنا مانتی ہیں۔ DGISI جو ہے وہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے نیچے ہے۔ پرائم منسٹر کیوں کنٹرول نہیں کرتا؟ پرائم منسٹر اپنا کام کیوں نہیں کرتا؟ کیا کس کو بلیم کرتا ہے؟ دیکھیں 1977 میں آپ کو بتاتا ہوں، جب جھگڑا ہو رہا تھا PNA کا اور پیپل پارٹی کا کوئی نہیں ہوتا تھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کا نمائندہ DGISI جو ہے وہ ہماری کور کمانڈرز کی میٹنگ میں بیٹھا ہوتا تھا، ہر ایک چیز کا پتہ ہم کہتے تھے جا کے ان کو بتا دو، ہم کوئی چیز خفیہ نہیں رکھتے، بتاتے یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، ہماری رپورٹ ہوتی۔ میں کور کمانڈر پنڈی ہوں، ایک جلسہ ہوتا ہے پنڈی میں، ادھر ذوالفقار علی بھٹو کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو میں وہی دیتا ہوں کہ یہ گالیاں دے کے میں اپنے چیف کو بھیج دیتا، چیف آگے اس کو بتا دیتا ہے۔ سول والے جو اس کو کہتے ہیں جی میٹنگ بڑی اچھی ہوئی، بڑی تعریف ہوئی، فلاں ہوئی، تو کس کو سزا دیں گے، کیسے سزا دیں گے؟ 7 مارچ 1977 کو یہ سارے جھگڑے شروع ہوئے، 5 جولائی کو جا کے ہم کو مجبور ہو کے جب بندے آپس میں مار رہے تھے، مارے جا رہے تھے، ہم نے وہ کام کیا جس کی سزائے موت ہے، بغیر سوچے سمجھے بندہ کر دیتا ہے وہ سزا، خوف کا خیال کرو، ملک کی خاطر۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ملک جو ہم تنخواہ مرنے کے لیے لیتے ہیں، شہید ہونے کے لیے لیتے ہیں، تو پھر اس کے ہم نے کہا کہ کہنا مانو، نہیں تو پھر ہم آپ کو نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا جب نکال دو، میں ہینڈ اوور نہیں کر سکتا، میں سیاسی آدمی ہوں۔ آپ کے بچے اسلام کسی کو دفن کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں آہستہ سے قبر میں اتارو، اس کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ ذرا اس کے اوپر مٹی نہ گرے، خیال سے کرو۔ آپ مردے کے لیے اتنا کرتے ہیں، اور جن کی وجہ سے آج پاکستان زندہ ہے، جو روز آپ کے لیے شہید ہوتے ہیں، جنہوں نے 48 کی لڑائی شہید ہوئے، 65 میں شہید ہوئے، 71 میں شہید ہوئے، آپ جا کے ان کی قبروں کو کھیرتے ہیں عزت کرنے کے لیے۔ میں اگر بندہ ہوتا ہے ایکشن لینے والا تھا، میں تو اسی دن ان کو پھڑکا دیتا۔ جذبات کی بات نہیں ہے، میرا کام ہے جان دینا، جان لینا۔ میں تاجر نہیں ہوں، میں سبزی نہیں بیچتا، میں انڈر انوائس نہیں کرتا، میں بلیک مارکیٹنگ نہیں کرتا۔ مجھے آپ نے اپنے بچے دیے ہوئے ہیں، آپ نے بچے میرے حوالے کر دیے ہیں کہ ملک کی خاطر جو بھی کرنا کر لے، جب مرضی مروا دو، تو یہ میرا فرض ہے، میں ان کو لانچ نہیں کرتا۔ ایک خوبی جو پاکستان نہیں ساری دنیا کی فوج میں یہ ہے، چونکہ وہ آدمیوں کو کنٹرول کرتے ہیں، جان کو کنٹرول کرتے ہیں، جان ایک طرف چلی جائے تو واپس نہیں آتی، وہ سچ بولتے ہیں، سینئر کو سچ بات بولتے ہیں، پھر جب وہ کہیں گے یہ کرو یہ نہ کرو، پھر وہ حکم مانتے ہیں۔ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، مرنے کے لیے تو ہم سچ تلخواہ کر دے گا۔ اب میرے ساتھ چلو نا جا کے، میں ابھی بھی لے جاتا ہوں آپ کو، میرے ساتھ ایک رات گزار کے دیکھو نا، جدھر ٹرنچ میں آپ کھڑے ہیں، جدھر سانپ بھی ہوتا ہے۔ یہ کیا اپنی کئی باتیں تو اپنا ذاتی نہیں بتاتا ہے۔ میں غازی ہوں، 48 کی لڑائی میں نے حصہ لیا کشمیر میں۔ 48 کی لڑائی میں میرے کے اوپر میرے فائر ہوا، میری جیپ جل گئی ساری، میں بچ گیا۔ اور بعد میں انکوائری ہوئی کرتے ہیں کہ جی جیپ کیسے جلی ہو، میں کہا یہ کیوں نہیں کہتے کہ لیفٹیننٹ چشتی بچا کیسے؟
صحیح مطلب بتانے کا یہ ہے کہ ہم تو مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں نا، ہر وقت اسی کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹی موٹی باتیں ہم اسے ڈر جائیں، بھاگ جائیں. نو 65 بار میں چھان جوڑیاں سے لے کے اخنور تک گیا ہوں لڑائی لڑتا. پلہ والا میں جا تھا پلہ والا میں میرا ساتھی میرا سروے افسر جا رہا ہے، اس نے مجھے پکڑ کے زمین پہ ایسے کرا دیا. میں کہا کیا ہوا؟ کہتا وہ سامنے 5 جو ہے عمارت سمیان ہے وہ نشانہ لیے ہوئے آپ کے اوپر. اس کو پھر ہم نے بعد میں پکڑا، پکڑنے کے بعد اس کو پھر ہم نے قید کیا سارا. 70 بال میں مار میں میرا ہیلی کاپٹر کریش ہوا کشمیر میں، اللہ نے بچانا تھا. تو یہ جو ہے سارا کچھ ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا فیض ہے. جب آنی ہے اس وقت آنی ہے. پیچھے بھی میں ایکسپلین کر رہا تھا، اللہ جس کو عزت دیتا ہے وہ سنبھال کے رکھے، کام کرے عزت والے. دیکھیں بےعزتی اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہوتی ہے. جس کی عزت نہیں ہوتی اس کی بےعزتی نہیں ہو سکتی. اللہ نے جس کی بےعزتی کرنی ہوتی ہے پہلے اس کو عزت دیتا ہے، اس کے بعد بےعزتی ہوتی ہے. آج مجھے بتاؤ، اپنے لیڈروں پہ اپلائی کرو یہ سارا کچھ، اپنے جرنیلوں پہ بھی اپلائی کرو، سارا کرو. جو بھی قصور والا ہے اس کو میدان میں لاؤ، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو. اور میرے ایکسر ساتھی کو جو میں نے کہا ہے کہ تحریک تعمیر پاکستان، آؤ اگلے الیکشنوں کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کون کتنے پانی بھی ہے. میں اسٹیبلشمنٹ منسٹر رہا ہوں، میں جو یہ سارے سویلین پوسٹر سے واقف ہوں. الیکشن چیئرمین رہا ہوں میں، سارے ان کے جو آج کل کے ان کے باپ کے ساتھ رہا ہوں، پوسٹر کا واقف ہوں. کیا بات کر رہے ہیں؟ بڑی مہربانی. میں اٹھا لیتے آ جاؤ نا سر، بول لو.